بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ وضو، اس کی وجہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اور گلٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو وہم ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہیں ہاتھ لگ گیا تو تب ناپاک ہو گئے، اگر کوئی چھو کے چلا گیا تب ناپاک ہو گئے، تو ایسے لوگ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، فیئر اور وہم دو چیزیں آج کی سوسائٹی میں بڑی کامن ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیئر بہت بڑھ گیا، اور پھر اس دوران جیسی ویڈیوز وائرل کی گئیں، اور پھر جیسے یعنی پوری ورلڈ میں جس طرح سے اس کو سب کے سامنے پیش کیا گیا، اب ایسی صورتحال میں جب کہ لوگ تکلیف میں ہیں، ایک نیا لائف سٹائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یو ایچ ایس کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا تھا کہ آپ وضو کر لیں۔ ریلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان وہ کسی بھی عہدے کسی بھی مقام پر ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو واضح کرتا ہے، یقیناً جتنے لوگ اس موقع پر وضو کریں گے ان کا اجر ان کو بھی ملے گا، جنہوں نے اس کے لیے سفارش کی تھی، لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا۔ تو آپ بار بار ہینڈ سینیٹائز کرنے کی بجائے واش کر لیں، اچھے طریقے سے دھو لیں، وضو کر لیں۔ جب آپ وضو کریں گے تو آپ صرف ظاہری جسمانی اعتبار سے پاک نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح اور آپ کی فکری تطہیر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی گھبراہٹ، آپ کا خوف اور آپ کے وہم میں بھی کمی آئے گی۔ انشاءاللہ وہم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اسی میں نفع ہے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ۔ وضو کی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ مسلم کی 577 نمبر روایت۔